آج میں ایک بی بی سی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا لاہور کی مختلف شاہراہوں کے اوپر جو پنجابی کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہوئے ہیں. اسی میں سے ایک جملہ تھا کہ بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں لبنا. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ بھی شاید اسی جملے کے ارد گرد گھومتی ہے کہ بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں لبنا کچھ نہیں لبنا. اب انہوں نے 8 فروری کو ایک احتجاج کرنا ہے اور 8 فروری کے احتجاج سے پہلے چیف منسٹر پنجاب وہ لاہور گئے ہیں اور اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ عجیب و غریب ہے. ایک تو ایک صوبے کا چیف منسٹر جب دوسرے صوبے میں جائے اس کو وارملی ویلکم کرنا چاہیے, اس کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے. کوئی زمانہ تھا جب محترمہ اللہ ان کے درجات بلند کرے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھی تو نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے 88-90. تو بی بی نے جانا ہے تو انہوں نے ویلکم نہیں کرنا یا ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے جس سے پنجاب ورسز دی ریسٹ والی سچویشن پیدا ہو. تو اس وقت پنجاب ورسز کے پی والا سین جو ہے وہ ہمارے لیے نیشنل لیول کے لیے یہ کچھ سوٹیبل سین نہیں ہے. سیاست کریں آپ اپنی, لیکن جب اگر مریم جاتی ہیں پشاور تو مریم کو اسی احترام کے ساتھ ان کو ویلکم کرنا چاہیے جو ایک دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ کے لیے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اسی طریقے سے سہیل افریدی جب لاہور گئے ہیں تو ان کو ویسے ہی وارملی ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور ان کا پورا پروٹوکول دینا چاہیے, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. صوبائیت ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے آگے پروگریس کے لیے. ایک صوبہ دوسرے صوبے کے خلاف اگر برسر پیکار نظر آئے وہ بھی صورتحال اچھی نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو سڑکوں کو بھی گرمانا ہے لیکن ساتھ بات چیت بھی کرنی ہے تاکہ ان کا آگے بڑھنے کا راستہ تھوڑا کھل جائے, آسان ہو جائے. آسانی سے آئے گی نہیں, آسانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری پولیٹیکل فورسز کو بھی انگیج کریں. اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی وہ خواہش رکھتے ہیں لیکن ان کی ٹاپ ٹیئر میں ابھی کوئی ایسا بڑا چہرہ ہے نہیں ہے کہ جو جا کے انگیج کر سکے کسی کو اسٹیبلشمنٹ کے کسی بڑے قد داور شخصیت کو جس سے ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. تو ان کی جو پارٹی ہے اس وقت میدان کے اندر اسی پارٹی کے ساتھ ان کو اولین کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی پاسبل پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو سکتا ہے وہ انگیج کریں. پھر آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ کے کچھ راستے اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں. سڑکوں پہ خالی مارے پھرنے سے ان کو راستہ نہیں ملے گا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال نومبر کے مہینے میں جب یہ اسلام آباد کی طرف احتجاج کرنے آ رہے تھے تو اس وقت کی حکومت کے اوپر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بعض لوگوں کے اوپر بھی دباؤ نظر آتا تھا. موبلائزیشن اچھی کر رہے تھے کے پی سے لوگوں کی اور لگتا یہ تھا کہ اگر اسلام آباد میں جو ان کا پلان تھا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے اور ڈی چوک میں جا کے احتجاج کریں گے پرزور طریقے سے تو ایک سچویشن نہ پیدا ہو جائے, اس لیے ان کو انگیج کر لیا جائے. یہ اس وقت کی حکومت وقت کا فیصلہ تھا. انگیجمنٹ کی کوشش کی گئی, محسن نقوی صاحب کو آگے کیا گیا, بہت سے اور چہرے بھی آگے آئے, راستہ دینے کی کوشش بھی کی گئی لیکن اس وقت کی پری کنڈیشنز یہ اٹیچ کی گئیں اور یہ پری کنڈیشنز عمران کی طرف سے آئیں کہ آج اگر بات چیت کا معاہدہ کے اوپر کوئی ہماری کانسینٹ آتی ہے تو اگلے دن جمعے کا شاید روز بنتا تھا اس وقت جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو جمعے والے دن عمران کو رہا کر دیا جائے گا. حکومت کی طرف سے جو ابھی ایک پیشکش تھی کہ آپ کو 6 مہینے 8 مہینے کہیں جا کے کے پی کے کسی ریسٹ ہاؤس میں جو اس وقت علی مین گنڈا پور تجویز کر رہے تھے وہاں رکھ دیتے ہیں, پھر ہائی کورٹ سے ضمانت کا عمل آگے چلے گا, آپ کا راستہ کھل جائے گا. وہ راستہ وہ لے لیتے تو 26 نومبر جو 2024 پاکستان میں ہوا ہے وہ نہ ہوتا اور اس کے بعد ایک سال گزر گیا, اس کے اوپر بھی 1 مہینہ گزر گیا اور ابھی بھی عمران جیل میں ہے. تو بات چیت سیاست میں راستے کھولتی ہے, بند نہیں کرتی. اور بہت زیادہ لوگوں کو جیسے 26 نومبر 2024 میں 12-14 لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف جو اب دنیا میں سے لوگ زخمی بھی ہوئے. کیا اس واقعے کو بچانا بھی اس لیڈرشپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے بغیر اگر آپ سیاست کریں گے تو آپ مار کھا جائیں گے. اس وقت پی ٹی آئی کا المیہ یہی ہے کہ انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پورے طریقے سے ادراک ہے ہی نہیں. عمران ان کے پاس ایک پاپولر پرسنالٹی ہیں, پوری پارٹی کے اوپر بھی وہی حاوی ہیں اور نیشنل لیول کے اوپر بھی وہ ایک پاپولر فیس ہے. لیکن یہ عمران ایز اے کرکٹر بھی پاپولر تھا لیکن 2002 میں صرف 1 سیٹ جیت پایا تھا. تنظیمی ڈھانچہ نیچے ان کے پاس اس وقت بالکل کھسک چکا ہے نیچے سے. ان کے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, پارٹیاں بدل چکے ہیں, سرکاری وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ اس کے سامنے اب زیادہ تر لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے انہیں اپنے راستے آسان کرنے چاہیے اور یہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے. حکومت وقت کو بھی یہی چاہیے کہ وہ راستہ آسان کرے تاکہ ایک جو غیر یقینی فضا ہے جس کے اندر کو 20-25 ملٹی نیشنل کمپنیز پچھلے 2-3 سال میں پاکستان چھوڑ گئی ہیں. آپ کی گروتھ ریٹ آگے نہیں چلتی کیونکہ آپ کے یہاں ایف ڈی آئی نہیں آ رہی, آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, مینوفیکچرنگ کے اندر انویسٹمنٹ چاہیے وہ نہیں آ رہی. تو ان ایشوز کا ایک حل یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو اور نیشنل لیول پہ ایک
تھوڑا سا سنبھل جانے کا احساس ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ پاکستان آگے چل رہا ہے، سیاسی بے یقینی نہیں ہے، کوئی جیلوں میں نہیں جا رہا، کسی کو کالا ڈھالا نہیں اٹھانے آ رہا. تو اس کے لیے لیڈرشپ کا امتحان ہے، اور اس امتحان کے اندر اگر یہ کامیاب نہیں ہوں گے تو باقیوں کو بھی مار پیٹے گی. آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ جڑ کے ہیں اسلام آباد شہریار افریدی صاحب ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اختیار ولی صاحب ہیں، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، اور اس کے علاوہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شہریار افریدی صاحب، آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو ایک سپیکر صاحب کا شارٹ ہے چھوٹا سا، وہ سنوا دوں، پھر آگے سے سوال جواب شروع کرتے ہیں. دکھائیے گا جی. جب آنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، مذاکرات کرنا چاہیں، حکومت بھی تیار ہے، آپ بھی، مگر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پھر ان کو آنا پڑے گا. جب وہ آئیں گے تو نیشنل اسمبلی ہے، یہاں پہ ان کو پورا موقع ملے گا، گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر کے ان کے ساتھ بٹھایا جائے گا اور پھر وہاں سے کوئی رستہ نکلے. میڈیا میں کہہ دینا ہم بات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنے کے لیے ایک ہے دفتر اویلیبل نا نیشنل. جب وہ آنا چاہیں گے ہم ان کو ویلکم کریں. پاکستان کی تاریخ میں جو ان کو سہولیات ملی ہیں وہ شاید ہی کبھی کسی کو ملی ہو. شہریار افریدی صاحب، بات چیت کا عمل آگے چلے گا، سڑکوں کو گرما کے راستہ ملے گا، کیا ہوگا طریقہ کار آگے جانے کا؟ بسم اللہ. تمام تعریف رب کی اور کر بہادر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سوال سے پہلے اختیار ولی صاحب، میرے بھائی کی والدہ فوت ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے بمائے تمام مرحومین کے. دیکھیں جی، اسپیکر صاحب کو میں نے سنا، اسپیکر صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کافی دفعہ یہ بات ضرور کہی، اور شہباز شریف صاحب نے بھی فلور سے 2 دفعہ بات کی، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ اگر سنجیدہ ہے تو کیبنٹ کے اجلاس میں کہی انہوں نے یہ بات آخری دفعہ. جی، دروازے کھلیں. لیکن ہوا کیا؟ میں ڈیٹیل میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا، میں صرف پاکستان کی بات کروں گا اور حق اور سچ کی بات کروں گا. یہ جو چکری سے لے کر لاہور تک جو ہوا، 4.5 کروڑ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا وزیر اعلیٰ صوبائی وزراء ان کے ساتھ. یاد رکھیں، جب آپ اپنے گھر میں اپنی اولاد کی بھی بڑوں کے سامنے تھوڑی سی اس کو جاڑ دیتے ہیں، وہ بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. یہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہی ہے؟ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلیں اور سنجیدہ ہیں تو بات کریں، پھر جب چیف منسٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی اڈیالہ میں مجھے ہائی کورٹ کی پرمیشن کے باوجود الاؤ نہیں کیا جا رہا، تو آپ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تیسری موسٹ امپورٹنٹ بات، اسپیکر صاحب سے جب بات ہوئی تھی تو اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ملاقات ریکویسٹ کی گئی کہ آپ سی بی ایمز کریں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، آپ ہمیں کچھ دکھائیں کہ واقعی ہم آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں. ایک ملاقات نہیں کرائی، اور چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. دیکھیے جی، میں ایک چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم نے اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کے مستقبل کے لیے کیا سب کو جوڑنا نہیں ہے؟ ایسٹ اینڈ ویسٹ بارڈر پہ آپ کو بدترین حالات کا سامنا ہے اس وقت. ہندوستان ہمارا ازلی دشمن اس وقت انتظار میں ہے. آپ کے ملک کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں. یہ جو سفوکیشن ہے، جو 30 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے کاروباری لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور اللہ معاف کرے لوگ تیار بیٹھے ہیں، یو ہی جیسی ایمبیسی کے باہر لائف کیوں لگی ہوئی ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ سمجھنے سے قاصر اس لیے ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کے اندر رواداری اور ایک دوسرے کو عزت دینی ہے، ایک دوسرے کو ویلیو کرنا ہے، مقابلہ میدان میں ضرور کریں لیکن کسی کی تذلیل نہ کریں. تو میں صرف آج اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں ذات کی بات نہیں کروں گا، میں پاکستان کی بات کروں گا، اور میری ریکویسٹ ہوگی اپنے آنریبل کولیگ سے، کیونکہ ہمیں سنتے ہیں لوگ بھی اب متنفر ہو. جس طرح ان کا پارلیمان سے، عدلیہ سے اور پاکستان کی سیاسی لیڈر سے اعتماد اڑ گیا، اسی طرح ان کا اعتماد ان ٹاک شو سے بھی. ایک زمانہ تھا کہ ٹاک شوز لوگ شوق سے سنتے تھے، اب کیوں لوگوں کے لیے لڑنا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کی تذلیل کرنی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی فوٹیجز ہمارا ازلی دشمن ہندوستان اٹھا کے پاکستان کے حوالے سے لائم لائٹ پہ لاتا ہے. آخری چیز جو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، صرف میری اتنی ریکویسٹ ہے، اگر آپ سنسیئر ہیں، آپ نے کوئی بات کرنی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے جمہوریت، رواداری اور سب کو ساتھ لے کے جانا وقت کی ضرورت ہے، تو پھر 8/7 کے ڈیتھ سیل میں جو اس ملک کے لوگوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے عمران خان، آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان سے انگیج کریں. اختیار ولی صاحب، آپ کو کون سی چیز روکتی ہے؟